تو وہ کوئی ایسا ہی گنبد تھا، حضور گزرے تو حضور نے دیکھا اور پوچھا یہ کس کا ہے؟ عرض کی فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ حضور کے چہرے پہ ناگواری کے کچھ آثار ظاہر ہوئے اور حضور گزر گئے، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ کسی نے اس صحابی کو بتایا حضور گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پہ کوئی پسندیدگی کے آثار ہم نے نہیں دیکھے۔ اس نے کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ اس نے کدال پکڑی اور اسی وقت اپنے مکان کو زمین کے برابر کرنے لگ گئے۔ 2 4 5 دن بعد حضور پھر گزرے، دیکھا کہ وہ مکان وہاں نہیں تھا۔ پوچھا یہاں مکان ہوتا تھا؟ عرض کی حضور وہ تو گرا دیا گیا۔ کہا بلاؤ اسے، بلایا گیا۔ کہا تیرا مکان تھا؟ عرض کی حضور گرا دیا۔ پوچھا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے، سنا تھا آپ کو پسند نہیں تھا۔ میں اور آپ ذرا غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ اپنے ظاہر کو بھی دیکھیں، اپنی معاشرت کو بھی دیکھیں، اپنی زندگی کے شب و روز کو بھی دیکھیں، اپنی شادیاں، بیاہ، ولیمے، عقیقے سب کچھ دیکھیں، اپنی سیاست اور اپنی معیشت کو بھی دیکھیں، اپنی زندگی کے چال چلن اور لچھن دیکھیں اور غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے۔ آج کی بابرکت محفل میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں۔ آج کی شب بڑی خوبصورت گزری اور حضور کے ذکر کی خوشبو سے دل مہکتے رہے اور حضور کے تذکروں کی خوشبو سے من جو ہے وہ مشکبار رہا، اور صبح فجر کا وقت ہونے والا ہے اور مجھے امید واثق ہے کہ ہم سب لوگ باجماعت نماز فجر پڑھ کے پھر ہی نیند کی آغوش میں جائیں گے اور اللہ ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ تو اگر عشاء کی نماز نصیب ہو گئی ہے اور فجر کی نماز جماعت سے مل گئی اور یہ درمیان والا وقت حضور کی مدح و توصیف میں گزرا تو یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ لیکن ذرا غور کریں کیا ہماری زندگی کے دامن میں صرف اتنے ہی لمحے حضور کے لیے ہیں یا کہ ساری زندگی حضور کے لیے ہے؟ اگر ہمارے اتنے ہی لمحے صرف حضور کے لیے ہیں اور صرف نعروں کی حد تک ہم حضور کے شیدائی اور محبت کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں بار بار سوچنا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لو۔ میرے استاذ المکرم اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نزول فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں اور پاسپورٹ پیش کرنا پڑے یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میاں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاقتہ اٹھنا بیٹھنا، کردار، افعال، انداز زندگی، طرز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہے وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی ہماری یہی پہچان رہے۔ کتاب کا نام ہے بشر الکئی بلقاء الحبیب، مصنف امام سیوطی علیہ رحمہ۔ کہتے ہیں ایک شخص فوت ہو گیا اور منکر نکیر اس کے پاس آئے، اس کی داڑھی میں جو سفید بال تھے ان کو وہ سرخ مہندی لگایا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں اور سر انور میں 18 سے لے کر 22 تک سفید بال تھے۔ حضور کی سیرت کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے اور حضور کی جو ہے وہ زندگی کی ایک ایک ساتھ جو ہے اس کو صحابہ نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا، اور وہ بال بھی گنے ہوئے ہیں جو حضور کی مبارک داڑھی اور سر انور میں آئے تھے۔ تو حضور ان بالوں کو سرخ مہندی لگایا کرتے تھے، چونکہ اگر سیاہ لگائیں تو مطلب یہ ہے کہ اپنے بڑھاپے کو آپ بدل رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اگر سرخ لگائیں تو یہ پھر بدلنا نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ بڑھاپے کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ سفید تھے اور اب ان کو سرخ کیا گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو سرخ مہندی کا وسمہ کیا ہے۔ تو جب وہ شخص اس نے یہ حدیث پڑھی تو وہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی داڑھی میں سرخ مہندی لگایا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا نکیرین اس کی قبر میں آئے، ایک نے پوچھا من ربوں کا، دوسرے نے کہا ما دینوں کا۔ جب یہ وہ کہنے لگا تو دوسرے نے اس کا بازو پکڑ کے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تو اس سے سوال کر رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو یعنی اس کی صورت ہی ایسی ہے کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو حضور کی محبت کے سانچے میں اس انداز سے ڈالیں کہ ہماری محبت صرف زبانی جمع خرچ تک محدود نہ رہے، ہماری محبت حقیقت کا روپ دھار لے اور حضور کے طرز زندگی کو اختیار کر لیں۔ اور پھر حضور اتنے مہربان ہیں، اتنے کرم فرمانے والے ہیں کہ ہم کیا ہمارا سایہ بھی پھر جہنم میں نہیں جا سکتا،
لیکن اگر ہم حضور کے طریقوں سے ٹکراؤ کریں اور حضور علیہ السلام کے ضابطوں سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزاریں تو پھر یہ باتیں سوچنے والی ہیں اور بار بار سوچنے والی ہیں۔ تو صحابی نے عرض کی کہ حضور سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں، اس لیے میں نے اس مکان کو گرا دیا۔ ہم یہ سوچ لیں آج کی رات ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اور اپنی زندگی کا انداز حضور کے طریقے کے مطابق گزار لیں۔ آج بھی حضور کے طریقے کے مطابق اور کل بھی پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہی اشعار پہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ وہ کہتے ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو اس لیے آنکھوں میں نور اور چہروں پہ اجالے یہ لے آئیں اور اپنے من میں روشنیاں پیدا کر لیں، پھر حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے خیرات رحمت کی مانگیں، آقا کرم نوازیاں فرما دیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار دے، اور آج کی یہ بابرکت خوبصورت پر نور منور تاباں درخشاں محفل نور کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ ملک برادران کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور یہ چمن مہکتا رہے، اور یہ نسلیں بھی، ان کی نسلیں بھی اس تسلسل کو باقی رکھیں اور حضور کے ذکر کی چراغاں کرتے رہیں۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشتے خاک ما غبارے کوچائے یار نشد و آخر دعوانا